سورة ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ سورة ابراہیم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی۔ کیوں آئی ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ گویا یہ موسٹ ماڈرن کتاب ہے، یہ انسان کو روشن خیال بناتی ہے، روشنی عطا کرتی ہے ان کے رب کی توفیق سے، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو زیادہ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ گویا شکر کا حکم صرف ہمیں نہیں، پہلے لوگوں کو بھی تھا، اور کتنا زبردست وعدہ ہے کہ نعمتوں پر اگر شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ شکر صرف نعمت کے ملنے پر نہیں ہوتا، شکر تکلیف آنے پر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی ناروا نہیں ہوتا، بندے کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو، صرف واچ کرنے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں، دیکھتے رہو یہ بندہ کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، یعنی جو اس کا حال پوچھنے آتے ہیں اس بیمار کا، ان سے یہ بندہ کیا کہتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، کیا ذکر کرتا ہے، بیماری کا حال کیسے بتاتا ہے۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے اچھا ہوں، بیماری کی حالت میں شکر کرتا ہے، تو دونوں فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، جو بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے، عادت کرنے والے آ رہے تھے، ان سے کیا کہہ رہا تھا، تو وہ کہتے کہ وہ تیری تعریف کر رہے تھے، یعنی وہ بندہ جو بیمار تھا وہ تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں، اس حال میں، اس بیماری میں اگر یہ بندہ فوت ہو گیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں تو پہلے گوشت سے زیادہ اچھا گوشت دوں گا، اور پہلے خون سے زیادہ اچھا خون عطا کروں گا، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا اجر ہے کس پر؟ شکر ادا کرنے پر۔ اور کب شکر؟ تکلیف میں، بیماری میں، کسی بھی چیز پر جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو بولنا شکر کر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ اللہ شکر کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی، اور اگر انسان ناشکری کرتا تو اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی؟ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، لا یعلمہم الا اللہ، بہت سی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، نہ تاریخ بتاتی ہے ان کے بارے میں، نہ جغرافیہ بتاتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے رہے، کہاں گئے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے حیرت سے، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک؟ کیا اللہ کے بارے میں شک جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ یہ سب کچھ جو بنا ہے کس نے بنایا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، یعنی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی جا رہی۔ اچھا لاؤ تو کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، کوئی معجزہ لے آئیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے۔ آج کا پارہ صبر کا پارہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ زخموں کا دھون، اور مشکل ہی اتار سکے گا، اندر نہیں جائے گا۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا تو کوئی چیز کھانی پڑے تو الٹی آتی ہے، ایسے ہی حال ہوگا۔ موت ہر طرف سے ان پر چھا رہی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔
میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. وہاں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا. تو جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں انہیں دنیا میں کثرت سے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. جو بھی نظر آئے سلام کریں، سلام میں بخل نہ کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر راستہ چلتے کو ہاتھ روک کے ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں، لیکن زبانی سلام ہر ایک کو کرتے چلے جائیں. اشارے سے کر دیں، زبان سے کریں، مسکرا کے کریں، لیکن سلام کلچر کو رواج دیں. کیونکہ جو دنیا میں سلامتی کے کلچر کو رواج دے گا وہی آخرت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. جس کو اس کلمے سے، کیونکہ السلام اللہ کا نام بھی ہے، جس کو اس نام سے، اس کلمے سے، اس بات سے دنیا میں محبت ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو سلامت رکھے گا. پھر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یہ دراصل مومن کی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے. تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ دے گی. ابھی پیچھے بات ہوئی نا کہ جو فائدہ دینے والے ہیں وہی زمین میں ٹکتے ہیں. تم اس سے جو بھی لوگے، اس کا پتا، اس کی ٹہنی، اس کی جڑ، اس کا پھل، حتیٰ کہ جب اس کے شگوفے پھوٹتے ہیں تو ان کو اگر کوئی انسان اتار کے کھاتا ہے تو وہ بھی بہت ہی مفید قسم کی غذا ہے. اس میں مخصوص قسم کے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتے. تو کھجور کے درخت سے کچھ بھی لوگے فائدہ دے گا. تو پھر مومن کیسا ہو؟ مومن کی مثال کیا ہوئی؟ اس سے تم ملو گے تمہیں فائدہ ہی پہنچائے گا اور کچھ نہیں تو سلام کرے گا، دعا دے گا، مسکرائے گا، تمہاری خیر خائی چاہے گا، تمہارا حال پوچھے گا، تمہارے لیے اچھا چاہے گا. کیا ہم ایسے مومن ہیں؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں؟ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسا بننا ہے. دائیں بائیں، آگے پیچھے، رائٹ لیفٹ، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے جو ہمارے بس میں، استطاعت میں ہو. ضروری نہیں ہوتا فائدہ پہنچانے کے لیے کہ آپ مال اور جواہرات کے ڈھیر لوگوں کے قدموں میں لا رکھے. وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ بھی تو نہیں لوگ لاتے، لیکن اچھی مسکراہٹ سونے چاندی سے بھی بہتر ہے. تو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جو کتاب ہے نا حسن اخلاق، اس میں جتنی بھی صحیح احادیث ہیں اخلاق سے متعلق اس کا احاطہ کیا گیا ہے. ایک ایک چیپٹر کو اس طرح پڑھیے اپنا جائزہ لے کر کہ کیا یہ علامات اچھے اخلاق کی میرے اندر موجود ہیں. تو مومن کی مثال کس کے ساتھ ہے؟ کلمہ طیبہ کے ساتھ. کلمہ طیبہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لا الہ الا اللہ. تو مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح. اور مثال کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ کلمہ طیبہ سے دی جا رہی ہے. مثال میں کلمہ طیبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں کلمہ طیبہ پر ہے، اللہ کو اپنا الہ سمجھ، سارے کام، اب رائٹ لیفٹ جو بھی کام کر سب اللہ کے لیے کرتا، کسی سے کچھ نہیں چاہتا، لوگوں سے ریٹرن نہیں چاہتا. تو ایسا شخص جو ہے اس کا کردار انتہائی مضبوط ہوتا ہے. اس کی مثال کا شجرہ طیبہ سے، یعنی کھجور کے درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت، جس کی جڑ بہت مضبوط ہے. عام درختوں کو اگر آپ 2-3 لوگ مل کے اسے جھنجھوڑیں تو وہ ہل جائیں گے، لیکن کھجور کے درخت کو ہلانا بہت مشکل ہے. پہلے تو اس کے اوپر ٹہنیاں جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کو پوری طرح ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتی اپنے اوپر، پورا دفاع کیا ہوتا ہے انہوں نے. اور اگر آپ کسی چیز سے پکڑ کے ڈھانک کے ان کو کرنا بھی چاہیں ہل کے نہیں دیتی. تو مومن بھی مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. یعنی اس کے خیالات میں بلندی، اس کی سوچ میں بلندی، اس کی نگاہ میں بلندی، اس کے مقاصد بلند، اس کی ہر چیز بلند. اس کا تعلق چونکہ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے. وہ دنیا دنی کے فائدے نہیں سمیٹتا، وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے.
یعنی اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو پھل ہی ملتا رہتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بڑے میٹھے ہیں ضرورت سے زائد، اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، برے نہیں تب بھی، اچھے نہیں تب بھی، تو وہ آپ سے زہر سے بھی زیادہ کڑوے. یا آپ چھیڑیں تو صحیح ان کو، سانپ کی طرح لڑنے کو تیار ہوں گے. یہ کردار مومن کا نہیں ہوتا. مومن کا کردار کیا ہے؟ کوئی آپ سے اچھا کرے تب بھی اچھا کرے، کوئی آپ سے اچھا نہیں کر رہا تب بھی اچھا کرے، اور اگر کوئی آپ سے برا کر رہا ہے پھر بھی آپ اچھا کریں. آپ ہر حال میں اچھے ہی ہوں. وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے. وہ اس کو اپنی قوت اور طاقت نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں، ایسے بننے کی کوشش کریں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، کانٹے وغیرہ کا جو بیلیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں، کوئی مضبوطی نہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. یہ جو ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جب انسان لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، شرک نہیں کرتا، صرف اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی خاطر صبر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص دنیا میں آنے والی مشکلات اور مصائب اور امتحانوں اور طوفانوں سے اپنے نیک عمل کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ جمع رہتا ہے. اور جو دنیا میں جمع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے امتحان میں بھی اس کو جمع دیتے ہیں، وہاں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے جو ایک بیکار پودے کی طرح ہوتے ہیں. پھر فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہیے اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. پھر یاد دہانی کراتی ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو، کس کی؟ صدقہ کرنے کی. اور خصوصاً رمضان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، کثرت ہوتی تھی صدقے کی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. اب اللہ اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے، تو بندے کا کیا کام کہ خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرے. اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، کس طرح آبادیوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ محفوظ رہتی ہیں. جس نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا. ہم تو صرف رمضان کے مہینے میں 7 ڈیز آ رہے ہیں نا، تو سورج اور چاند جس دن سے پیدا ہوئے ہیں مسلسل چل رہے ہیں، تھک کے بیٹھے ہی نہیں. پھر ہمیں کس بات پر فخر ہے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. یعنی یہ تو چند نعمتیں ہیں جو اس نے گنوائی ہیں، باقی بھی گنو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں اور ساری زندگی صرف الحمدللہ بولتے رہیں تو ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا؟ ان کی اسپرچل نیڈز کو سب سے پہلے مانگا، اللہ انہیں شرک سے بچانا. ہم کیا مانگتے ہیں بچوں کے لیے؟ سب سے پہلے کتنی دفعہ ہم ماؤں نے بچوں کے شرک سے بچنے کی دعا کی. اس وقت کوئی دور پار وہاں شرک نہیں تھا جس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے. وہ شرک کا گہوارہ چھوڑ کر آئے تھے اس جگہ کو بسانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے بعد.
کہنے لگے اے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اے رب میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اس لیے یہاں لایا ہوں کہ نماز پڑھیں۔ اسپرچل نیڈز اگین، عقیدے کے بعد عمل صالح، عبادت، نماز کی سب سے زیادہ فکر، کیونکہ سارے اعمال کی درستگی کا انحصار نماز پر ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جب تک نمازیں ٹھیک نہیں وہ باقی بھی فائدے کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا، اگر یہ درست ہوگی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ ہمیں بھی بچوں کو عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلے نماز کا سبق سکھانا چاہیے، اس کی پابندی کرانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں یعنی نماز پڑھانی شروع کر دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یعنی 10 سال کے بچے کے ایکشنز پر نظر رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بچے ایسی فلمیں اور ایسے ڈرامے یا ایسی موویز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جس میں فحش سین ہوتے ہیں۔ بچے تو جو دیکھتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بچے ایسی بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پریکٹس کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بی کیئرفل، بینگ اے مدر بی کیئرفل، کبھی بھی بچوں کو اکیلے ایسا نہ چھوڑے کہ وہ بے حیائی کے جو کام مرضی چاہے کرتے رہے، نہ دوستوں کے ساتھ ایسے کہ بالکل ہی ان کے اوپر کوئی نگرانی نہ ہو، اور نہ ہی گھر میں، ایون گھر میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہن بھائی ہیں دونوں تو چلو اب زیادہ گنجائش نہیں، دونوں کا ایک ہی بستر بنا دیتے، اب ڈبل بیڈ خرید چکے ہیں تو دونوں کو ایک پر ہی سلا دیتے، نہیں، ان کے بستر الگ کر دیں۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے، کیونکہ خرابیوں کا اندیشہ ہے۔ ریسنٹلی مجھے کسی ماں نے بتایا اور بہت پریشان تھی کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو جو تقریباً اسی عمر کا ہے چھوٹی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ سب وبال آ رہا ہے، کیونکہ ماں باپ بچوں کے ساتھ آزادی کے نام پر بیٹھ کر سب بے حیائی کی چیزیں کھلے عام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جو ٹی وی چلتا ہے اس کے بعد بند کوئی کم ہی کرتا ہے، اور پھر بچوں کے معصوم ذہن اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو وہ ایک پریکٹس سمجھتے ہیں جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ساری دنیا میں نشر ہوتے، تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر اخلاقی دیوالیہ ہو جاتا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہمارا کلچر تو حیا کا کلچر ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے جو لوگ دنیا میں بے حیائی کو عام کریں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، یعنی اسپرچولی سب سے پہلے انہیں ٹرین کیا، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، ان کی ایموشنل نیڈز، اللہ ان کو محبتیں عطا کر، اور انہیں کھانے کو پھل دیے، فزیکل نیڈز۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی یہ نیڈز کی ترتیب بھی یہی ہے۔ انسان اگر اسپرچولی اسٹرانگ ہو تو ایموشنل نیڈز پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اور نماز میں اس کا دل لگتا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، تو پھر اگر لوگوں کی طرف سے ٹھکرایا بھی جائے تو اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسپرچل نیڈ کے پورا ہونے کی وجہ سے اس کی ایموشنل نیڈ کم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی، وہ رہے گی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے لوگوں کی محبت مانگی کہ اللہ دنیا بھر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں محبتیں دے دے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فزیکل نیڈز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہو تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی، جب آپ کے پاس کوئی ایسا پیارا شخص ہو جس کے پاس بیٹھنے کی آپ کو خوشی ہو تو آپ کو کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگوں کو جب کھانے پہ بلاتے ہیں اور دوست مل کے کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ اتنی باتیں ہوتی، کھانا وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باتیں ہی باتیں ہوئے چلے جاتی۔ تو کھانے کی نیڈ سب سے آخر میں ہوتی، لیکن جب انسان کی یہ 2 نیڈز پوری نہیں ہوتی تو انسان کی ساری توجہ کھانے پہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی لیے بہت سے جو ڈپریشن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ عام طور پر موٹا بھی ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ساری کمیوں کو اس چیز سے پورا کرنے لگتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہوتی، اور یہ سب کچھ انہیں دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں،
اور اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں. اور یہ جملہ اور یہ دعا اور یہ شکر کے کلمات تو بڑے ہی خوبصورت ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کا شکر جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قریبی کے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے دوست تھے. اللہ کے دوست پہلی دفعہ ہی دعا کرتے تو فوراً سن لی جاتی. وہ مسلسل دعا کر رہے ہیں. ایک مرد 20-21 سال کی عمر میں یا اس سے کم و بیش بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، ینگ ہینڈسم گرل تھی، لیکن اس سارے عرصے میں کئی دہائیاں اولاد نہیں ہوئی. اور وہ دعا کر رہے ہیں بی ہوپ فل ہیں. اور پھر 100 سال کی عمر میں، اور حضرت سارہ جو 90 سال کی ہیں، اور ان کو بچہ اللہ دے رہا ہے، اور کوئی مایوسی نہیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ادھر دعا کی ادھر فوراً قبول ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو بس ختم سب کچھ. کبھی مایوس نہ ہو. دیکھیے 100 سال کی عمر میں دعا قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے جب تک انسان دل نہ چھوڑ بیٹھے، قطع رحمی کی نہ کرے یا مایوس نہ ہو جائے. کیونکہ رب سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے وقت مقرر پر چیز دینا چاہتا ہے. اس سے پہلے وہ کوئی اور کام ابھی آپ سے لینا چاہتا ہے. سوچئے اتنے دن آپ میں سے کسی نے کوئی دعا مانگی ہوگی اور اتنا ہوپ فل رہ کے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعائیں سنتا ہے. کوئی شکوہ ہی نہیں. یہ ہے شکر کی مثال، یہ ہے صبر کی مثال. کیونکہ صبر ہو تو شکر ہوتا ہے، صبر نہ ہو تو شکر بھی کوئی نہیں ہوتا. وہی انسان رونے دھونے بیٹھ جاتا ہے اور دنیا بھر کو شکوے کرنے لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ گزر گئی، اتنا بوڑھا ہو گیا ابھی تک بچے نہیں دیے، اور حالانکہ اللہ نے مجھے اپنا دوست کہہ رکھا. ایسا کچھ بھی نہیں. اور شکرانے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. نماز قائم کریں، پڑھنے کی بات نہیں، قائم کریں، پڑھیں بھی اور دوسروں کو پڑھائیں بھی، اور اس کو اسٹیبلش کریں، اس کا اہتمام کریں، انتظام کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا. ہم سب کے لیے بھی دعا کر دی، وللمؤمنین سب کے لیے دعا کر دی. کتنی خیر ہے اللہ کے اس بندے کے اندر جو صحیح معنوں میں مومن ہے، جو صبر شکر اور توکل کرنے والا ہے، جس کی زندگی میں تکلیفیں آزمائشیں ہیں لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. یعنی ایک طرف انسان دعائیں مانگتا ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہے حالات ویسے کے تیسے ہیں. یہ مت سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیے جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں. کتنی بھول تھی. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. یہ زمین ایسی نہیں ہوگی قیامت کے دن جیسی آج ہے، یہ آسمان ایسا نہیں ہوگا. آسمان پہ جب نظر ڈالا کرے تو یہ سوچا کرے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا.
ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، یعنی ڈارک بھی ہو جائے گا بالکل. تو رات کے اندھیرے میں سوچا کریں کہ قیامت کے دن بھی جب ڈارکنیس ہوگی تو پھر کیا ہوگا. ہر ایک کو نور دیا جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ، اور ہر ایک کا نور کتنا ہوگا؟ جتنی دنیا میں اس نے نیکیاں کی اور پھیلائی ہوں گی. اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، کوئی اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے گا. برزو، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ مجرموں کا حال ہونے والا ہے. استغفر اللہ. زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے، کیونکہ وہ مومنوں کو دنیا میں پنجروں میں جکڑ دیتے تھے. تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس، لک کے، جو کہ جلانے والی ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، یعنی آگ ان کے منہ تک پہنچ رہی ہوگی. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، یعنی ہر ایک کا عذاب الگ ہوگا. بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ گھٹنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ناک کی ابری ہوئی ہڈی تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ ان کے بیچ میں آ چکے ہوں گے. بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض لوگ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جہنم میں ہر ایک کا عذاب فرق ہے اس کے گناہوں کے مطابق. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، یہ میسج ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. قرآن فار آل. اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے کہ کیا انجام ہونے والا ہے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، الہ بس ایک ہی ہے. اور جو عقل رکھتے ہوں وہ ہوش میں آ جائیں. یعنی سب لوگوں تک قرآن کا جو خاص پیغام ہے، توحید کا پیغام، وہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی شخص جو آپ کے آس پاس شرک میں مبتلا ہو یا اللہ کو پہچانتا نہ ہو تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ضرور کرا دیں، اور اس بات کی تڑپ رکھیں. اور جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل ہیں ان کو جگائیں، تاکہ عقل مند لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت ٹیلنٹڈ، بہت سمجھدار انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنے لگیں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. لیکن آج ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ دنیا کے معاملے میں سمجھدار ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے. تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس موقع پر یہ CD میں آپ کو پھر انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی، جس کا ٹاپک ہے صبر بہت ضروری ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی صبر سے متعارف کریں. اور یہ جو کتاب ہے حسن اخلاق کی، اس کے پورے لیکچرز بھی موجود ہیں CD میں. جو لوگ سننا چاہیں، پڑھنا نہ چاہیں، وہ سن کے صبر کرنا سیکھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.